बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 29 अक्टूबर और मंगल की सुबह है और आज का दिन इस एतबार से बड़ा फैसला कुन दिन है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के सियासी, आइनी और कानूनी मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी पायदार या बड़ी नाजुक बुनियाद रखी जानी है। और इस दिन के फैसले जो हैं कि उनका इन्हिसार जो है या उस फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन होना है। और इसके साथ साथ जो है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात और पार्लिमान के अंदर जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, जो अदलिया से जुड़े हुए हैं और जो जुडिशल जो बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील से जुड़े हुए हैं, जो जजों की तकर्री से मुतल्लिक जुड़े हुए हैं, उनके बड़े अहम जो है कि वो पेशरफ्त होनी है। और इसमें ख़ास तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो आज इलेक्शन है, वो इसमें बड़ा अहम और संग बुनियाद का जो किरदार अदा करेगा। उसकी कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान की बरियत के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम केस की समाअत है। और फिर इमरान खान से जो सियासी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद की हुई थी, और इसमें अली अमीन गंडापुर जो है कि वो भी मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद मुलाकात नहीं कर सके पिछले चंद दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर, उनकी भी दरख्वास्त, और फिर इमरान खान की हमशीरा की दरख्वास्त नौरीन खान जो हैं उनकी दरख्वास्त की भी समाअत है। और फिर इसके साथ साथ जो मामलात हैं बाकी कुछ इलेक्शन कमीशन का जो फ्यूचर है, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो मुस्तकबिल है, उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन फाइल कर दी गई है। और 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके भी मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए एक पटिशन फाइल कर दी गई है। लेकिन इन सारे मामलात जो हैं कि ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन होना है पाकिस्तान भर में, और इसमें इंतखाबात होंगे, और इसमें आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर काकड़ हैं, और आसमा जहांगीर ग्रुप के रऊफ अता जो हैं कि वो लीड कर रहे हैं इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन में मुल्क भर में 4021 सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं वो अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। सबसे ज़्यादा वोट जो हैं वो लाहौर में 1404 वोट हैं, इस्लामाबाद में 769, सिंध में 683, खैबर पख्तूनख्वा में 517, मुल्तान में 274, बलूचिस्तान में 263 और भावलपुर में 111 वोट हैं। ये इस एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है कि अगर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील देखें आप, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री तो पार्लिमानी कमेटी करेगी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील है उसमें बड़ा अहम किरदार है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और फिर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर, हाई कोर्ट के जजेस का तकर्रुर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर, हाई कोर्ट से जो तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं जजेस, उन सब की जो तकर्री का मामला है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो कंपोजिशन है इस वक्त वो हुकूमत और अदलिया की बराबर बराबर इस वक्त चल रही है। और एक वोट इसमें बड़ा कीमती है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में और 4 सीनियर 3 जजेस यानी कि 5 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और उसके बाद सीनियर मोस्ट 4 जजेस। अब उसमें जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदखेल, ये 4 अभी सीनियर 3 जजेस हैं, ये इसमें मेंबर होंगे। अब इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ऐसे जज हैं जिनके बारे में हुकूमत ये कहती है कि 100% वो हमारे साथ हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल के बारे में वो 50-50 हैं कि अच्छा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो वो आइन और कानून से हट कर करना चाहते हैं, शायद मंदखेल साहब वहाँ पे उनकी सपोर्ट ना करेंगे, और जो लॉजिकली लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक चीज़ें होंगी मंदखेल साहब वहाँ पे उनको सपोर्ट कर देंगे। तो इनमें से अभी एक वोट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, एक वोट पक्का जो है वो हुकूमत का है। फिर लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल 2 वोट इनके हैं, तो ये 3 वोट हुकूमत के हो गए। फिर एक नेशनल असम्बली के स्पीकर जो हैं कि यहाँ पे चीफ जस्टिस एक साबिक चीफ जस्टिस या साबिक रिटायर्ड जज को पहले तकर्रुर करते थे बतौर मेंबर, ये चीफ जस्टिस से हक लेकर आईनी तरमीम में ये नेशनल असम्बली के स्पीकर को दिया गया कि वो सिविल सोसाइटी से एक खातून हो या वो नॉन मुस्लिम कोई पाकिस्तानी हो, और अगर वो टेक्नोक्रेट की बुनियादी शराइत पर उतरते हैं तो वो मुकर्रर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अपना बंदा डाला गया। तो इसमें अब 2 लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और 1 जज अमीन साहब और 1 नेशनल असम्बली के स्पीकर की, तो 4 वोट ये पक्के हो गए। और 2 जो हुकूमत सेनेट और नेशनल असम्बली से जो है नामजद करेगी, तो 6 वोट इस तरह से बनते हैं। इसी तरह अगर हम ये तस्वर कर लें कि जी चीफ जस्टिस और मंसूर शाह, मुनीब, जमाल मंदखेल साहब
اور 2 اپوزیشن کے جو ہے کہ یہ اگر ایک طرف ہو تو 6 یہ بنتے ہیں، اور ایک نمائندہ جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کا ہوگا، اور یہ نمائندہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کے حق میں تصور کیا جاتا ہے، جو اس وقت جو ہے کہ پاکستان بار کونسل کے وہاں پہ جو نمائندے ہیں، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن اب ہوں گے، اگر اس میں حامد خان گروپ جیت گیا تو پھر ان کا نامزد کردہ اگر یہاں پہ بندہ ہوا تو پھر 7-6 کا تناسب ہو جائے گا، اور حکومت کو بڑی مشکل ہوگی آگے معاملات چلانے میں، جو ہم نے اس سے پہلے بھی لاک کیا تھا، جس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو فل کورٹ ہوا ہے اس میں پہلے اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی، انٹرنل میکنزم کو صحیح درست پہ لے کے جانا، انٹرنل ایفیشنسی کو بہتر بنانا، انٹرنل کیس مینجمنٹ کو بہتر بنانا، یہ ان کی ترجیحات ہیں۔ اگر وہ اندرون خانہ سب چیزیں ٹھیک کر لیں گے تو بیرونی دباؤ خود بخود جو ہے کہ وہ کم سے کم ہوتا جائے گا، اور پھر اس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ ذرا یہ الیکشن بھی ہو جائے، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ عددی اکثریت کس طرف جاتی ہے، اور اگر یہاں پہ حامد خان گروپ جیت جاتا ہے تو پھر جو ہے کہ یہاں پہ یہ ڈیفینیٹلی جو ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور جو آزاد عدلیہ کے جو تصور رکھتے ہیں ان کو اس میں سپورٹ ملے گی۔ اس کے نتیجے میں پھر اگر آپ آگے بڑھیں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں تو وہ کانسٹیٹیوشنل لیگیلٹی کویسچنز نہیں ہے اس میں، لیکن کیونکہ فل کورٹ نے جو اس میں انٹرا پارٹی الیکشن اور بہت سی چیزیں چھوڑی ہیں کہ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل پہلو بھی آ سکتے ہیں، تو پھر بینچز کی تشکیل کا جب معاملہ آئے گا تو بآسانی سے اس میں بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم جو چیلنج کی گئی ہے اس حوالے سے بھی، چاہے وہ 5 رکنی قائم کرنا ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن اگر کرنا ہے، تو اگر یہاں پر عددی اکثریت جس کو بھی ہو جائے گی وہ اس کو بڑی آسانی سے یہ معاملات بھی طے کر لیے جائیں گے۔ اور دوسری طرف جو ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑے اہم کیسز آج جو ہیں اس میں آپ کو ایک تو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر عمران خان اور تشا بی بی کی بریت کی درخواستیں ہیں، اس کی سماعت ہونی ہے، اور یامر فاروق صاحب اور جسٹس گل حسن صاحب کریں گے۔ اس کی آخری سماعت 2 اکتوبر کو ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کاز لسٹ میں لگا نکلا یہ معاملات ہوتے رہے ہیں، اور ابھی اس کی سماعت ہوگی، اور اس میں جو آپ لیگل پوائنٹس دیکھیں اور کیس کی نوعیت دیکھیں تو اس میں نہ تو کوئی سزا بنتی ہے نہ یہ کیس بنتا ہے، تو یہ بریت بڑی نمایاں طور پر بنتی ہے۔ اور اس میں دوسرا پہلو جو یہ بھی ہے کہ اس میں حتمی فیصلے سے ہائی کورٹ نے پہلے ہی ٹرائل کورٹ کو روک رکھا ہے، اور ٹرائل کورٹ نے بھی آج جو سماعت تھی اس کو 30 اکتوبر تک اس کو ملتوی کی ہے، تو اس اعتبار سے یہ بڑا اہم آج کا دن ہوگا۔ دوسری طرف جو ہے کہ علیم گنڈا پور نے جو عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے، اور اسی طرح سے عمران خان کی ہمشیرہ نورین خان نے جو ایک درخواست دائر کی جی کہ ان کو عمران خان کو جو بیسک جیل مینول کے مطابق جو سہولیات ہیں وہ فراہم نہیں کی جا رہی، وہ فراہم کی جائیں، ان کی بھی سماعت مقرر کر دی گئی ہے، اور ارباب محمد طاہر صاحب جو ہیں کہ وہ بھی آج 29 تاریخ کو ہی اس کی سماعت کریں گے، اور اس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی اس میں جو ابھی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے ہمیں وہ اس میں ملاقات کی اجازت بھی دی جائے گی، اور اس میں جو سہولیات ہیں اس حوالے سے بھی یقینی طور کے اوپر سپرنٹینڈنٹ جیل سے تفصیلات ساری مانگی جائیں گی۔ اور ابھی بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، آخری روز وہاں پہ میڈیا پرسنز بھی گئے تھے کہ عمران خان کی ابھی جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان کی شیو بڑی ہوئی ہے، ان کو شاید شیونگ کٹ نہیں دی گئی، یا بجلی کے اور باقی جو مسائل ہیں، وہ آج جو اطلاعات تازہ ترین آئی ہیں اس کے مطابق جو ہے کہ عمران خان کی جو سہولیات ہیں وہ آلموسٹ بحال کی جا چکی ہیں، اور ان کو فیسلٹی بھی دی گئی ہیں کہ جو پہلے ان کو حاصل تھیں۔ دوسرا ایک معاملہ جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، عبدالکریم بروہی صاحب ہمیں مستقل ہمارے ویلاگز دیکھتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، انہوں نے ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کی، کچھ ہماری کوتاہی بھی ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر سکے، اوریہ مقبول جان صاحب کے حوالے سے۔ اوریہ مقبول جان کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا مبارک ثانی کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جس میں ان کی نظر ثانی کی درخواست کے اندر کچھ ایسا فیصلہ دیا گیا تھا جس میں مذہبی حلقوں کے اندر بڑی تشویش پیدا ہو گئی تھی، اور اس پہ پورے ملک کے اندر پروٹیسٹ بھی ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ جے یو آئی اور مذہبی جماعتیں جو ہیں کہ انہوں نے جس دن ان کی سماعت تھی سپریم کورٹ کے باہر یہاں پہ احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، اور پھر اسی دن جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو اجازت دی گئی تھی سنجانی میں جلسے کی 22 اگست کو، آپ کو یاد ہوگا، اور پھر اچانک صبح جو ہے کہ ڈالا جیل کے دروازے کھلوائے گئے تھے، اور وہاں پہ پیغام بھیجا گیا تھا عمران خان کو اعظم سواتی اور بیرسٹر گور کے ذریعے، اور پھر اعظم سواتی نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ وہ جلسہ جو تھا وہ ملتوی کیا گیا تھا، اور پھر اس ستمبر کے فرسٹ ویک میں آیا تھا۔ تو ان دنوں میں اوریہ مقبول جان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے کے اوپر تنقید کی تھی، کچھ مذہبی حوالے دیے تھے، اور کہا گیا تھا جی کہ یہ
مذہبی انتہا پسندی یا توہین عدالت یا جو ہے کہ نفرت اور تعصب پھیلانے کی کوشش کی گئی، اس قسم کے سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔ اب انٹرسٹنگلی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز کی سربراہی میں اس 3 رکنی بینچ نے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ دوسری بار انہوں نے نظر ثانی کی درخواست لگائی اور سماعت مقرر کی۔ کیوں؟ اس میں علماء کرام تمام آ گئے، تمام جو وفاق المدارس تھے وہ فریق بن گئے۔ پھر اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین نے خط لکھا قاضی فائز کو، اور ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا اور ان کو کہا کہ آپ بنیادی عقائد سے متعلق آپ لا علم ہے، آپ بنیادی عقائد ہیں اس سے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے فیصلے کے اندر کتنی بڑی آئینی اور شرعی غلطی ہے۔ پھر یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی اور تمام علماء کرام بھی جو ہے کہ جب دوبارہ اس کی نظر ثانی کی درخواست کی سماعت مقرر کی، تو اس وقت چیف جسٹس پاکستان کی جو حالت تھی، ان کی باڈی لینگویج تھی، وہ کپ کپاٹ تھے، ان کے لفظ جو ہیں کہ ان کی زبان جو ہے لفظ ادا نہیں کر پا رہی تھی، اور اتنے وہ کنفیوز بھی، پریشان تھے اور خوف زدہ بھی تھے کہ پھر انہوں نے اپنے چیمبر میں جو ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی اور کچھ اور دیگر علماء کرام کو بھی اپنے چیمبر میں مدعو کیا، وہاں پہ بیٹھ کر جو ہے کہ ڈکٹیٹ کروایا انہوں نے فیصلہ، اور پھر وہ فیصلہ جاری کیا، اور پھر جو غلطیاں علماء کرام نے یا جو غلطیوں کی نشاندہی اولیاء مقبول جان نے بھی کی تھی، ان غلطیوں کی تصحیح کی گئی، اور قاضی صاحب نے سیکنڈ ریویو میں جا کے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا۔ اب انٹرسٹنگلی قاضی صاحب نے، سپریم کورٹ نے اپنی غلطی مان لی اور فیصلے سے رجوع کر لیا۔ اس غلطی کے اوپر جو تنقید کی گئی یا نشاندہی کی گئی اولیاء مقبول جان کی جانب سے، وہ جو ہے کہ ابھی تک ادارے جو ہیں کہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے، اور مزے کی بات ہے، افسوسناک بات ہے بلکہ، کہ ہماری لوور جوڈیشری جو ہے اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، اور اولیاء مقبول صاحب کو جو ہے کہ نہ ضمانت دی جا رہی ہے، نہ اس کیس سے بری کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے جہاں پہ چیف جسٹس صاحب اور بہت سے نئے ایشوز اور نئے انیشیٹو اور بہتر مینجمنٹ، کیس مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے، اس پہلو کو بھی دیکھا جائے، اور اولیاء مقبول جان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔